دیکھیے، آج تو مناظرے کرتے ہیں، بڑھ بڑھ کے بحثیں کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے اس حی القیوم کے سامنے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، گھٹنے ٹیک دیں گے اور بالکل ڈگیں ڈال دیں گے۔ اس وقت ان کے منہ پر ٹھپا لگا دیا جائے گا، اور ان سے کیا سنا جائے؟ دنیا میں جو کچھ یہ شرک اور کفر بکتے رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، جس طرح یہ سہیل خان اڑا رہا ہے اور یہ حنیف محمد اور یہ سارے آج سارے فرقہ پرست، ان کے اکابرین اور سب اللہ کی کتاب کے خلاف اکٹھے ہو گئے بے ایمان۔ ظالموں کی جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے، اور امیر اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کا مقابلہ کریں گے۔ اور اگر تم اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے امیر کی بات کو مانتے ہو تو پھر کیا فرق ہے تم میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں اور اہل حدیثوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، یقین کیجئے۔ جس طرح وہ دلائل دیتے ہیں اپنے کفر شرک کے، اور قرآن سے دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ حالانکہ قرآن تو شرک کا رد کرتا ہے، شرک کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ خود حکم دے گا ایک نبی کو دوسرے نبی کو سجدے کرو، پھر پوری دعوت ہی گڑبڑ ہو گئی، پھر تو دعوت دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس انداز سے بات کی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ایسا خوفناک انجام ان مشرکوں کا بتایا ہے، اور ان آیات کے اندر بتایا کہ جس نے تھوڑا سا بھی ظلم لے کے آئے گا، ظلم یہاں شرک کے معنوں میں، شرک والے انداز میں، کہ دیکھو جس نے ذرا بھی شرک لے کے آ گیا وہ گیا مارا گیا، وہ گیا مارا گیا۔ تو جو عمل صالح کرے گا، یعنی تہجد گزاریاں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، تبلیغیں ہوں گی، تفسیریں ہوں گی، جو کچھ بھی ہوگا عمل صالح، والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اچھا اخلاق ہے، جتنا بھی، اور ساتھ ہی کہا وہ ہوا مومن، اس کا مومن ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب تک مومن نہیں ہوگا کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اگر مومن ہوگا تو ذرا برابر بال برابر اس کی حق تلفی نہ کی جائے گی، مالک بڑا چڑھا کے اس کی اجر دے گا، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، آج کے دور کا ہے، گزشتہ دور کا ہے، یا آئندہ آنے والے دور کا ہے، مکی ہے یا مدنی ہے، امریکن ہے یا فرینچ ہے، یا انگلینڈ کا رہنے والا، یا پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش، جہاں کا بھی رہنے والا ہے، جہاں بھی ہے، مخلص مومن ہے، اس کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک نے یہ جو فہم دیا ہے، توحید کی سمجھ دی ہے، اور شرک کو ہم پہچان گئے ہیں پوری طرح۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اور رہنمائی ہماری فرمائے، اور ایسے سارے لوگوں کو مالک ہمارے ساتھ اکٹھا کر دے، وہ آگے چلیں ہم رکاب تھامیں، یقین کیجیے، وہ سواری کریں ہم رکاب تھامیں، وہ مخلص مومن ہے، مخلص۔ تو باقی جو ایمان کو بدلی کرنے کی کوشش کرے، محمد حنیف کی طرح، یا قاری خلیل الرحمان اور منور سلطان کی طرح، رفعت نواب اور یہ جتنے لگے وہ سارے گٹھے ہو گئے بے ایمان اللہ کی کتاب کے مقابلے میں۔ اور آج کل سب سے آگے جو ان کا ہے نا، یہ کوئی مولوی نجوم ہے، اور ایک یہ عبداللہ عمر، یہ لگے ہوئے ہیں، یہ اپنی چکر میں ہیں۔ تو بہرحال اس کی خبریں آتی رہتی ہیں، ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اب یرغمال بنا لیا ہے ان کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے عبداللہ عمر ہیں، ان کے باپ ڈاکٹر عمر خطاب، یہ مخلص مومن تھے، بہت ہی زیادہ درد رکھتے تھے، اور جماعت کا بڑا کام انہوں نے کیا تھا، ڈاکٹر صاحب کے پرانے ساتھی تھے۔ لیکن ان کا یہ بیٹا ایسا ناخلف بیٹا آگے پیدا ہوا ہے کہ بس مولویانہ انداز اس کے اندر آ گیا، اور یہ دنیا کی طرف جھک پڑا، دنیا کے مفادات سمیٹنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، بس یہ اس کے حصے میں آیا ہے۔ اور اب شرک کو ثابت کرنے کے لیے گلے پھاڑ پھاڑ کے معجزات کو بیان کرتا ہے کہ جس طرح دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مردہ زندہ ہو گیا تھا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے، حالانکہ وہاں اللہ کا حکم ہے لیکن یہ اللہ کا حکم نہیں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یہ عبداللہ عمر کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، حالانکہ یہ انداز نہیں تھا، وہ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جب تب زندہ ہوتا تھا، حکم اللہ کا ہوتا تھا، اللہ وہ صفت نہیں دیتا تھا کسی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صفت نہیں دی ہے۔ یہ محمد حنیف کا ایک اور شرک ہے جس کا یہ دفاع کر رہے ہیں۔ تو گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں جس طرح وہ دیکھو آگ نے نہیں جلایا ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی عام روٹین سے ہٹ کر جو باتیں ہوئی ہیں، اسی طرح یہ پورے خاندان نے سجدہ کر دیا، اللہ نے کروا دیا سجدہ، یہ روٹین سے ہٹ کے بات ہوئی ہے۔ تو پھر روٹین سے ہٹ کے کوئی اور بھی کہہ دو گے، یا علی مدد کا نعرہ لگ گیا، یا رسول مدد کا نعرہ لگ گیا، اللہ نے لگوا دیا، کہو نا ذرا، غیر اللہ کی نظروں نیاز روٹین سے ذرا حق ہوگی، اللہ نے کروا دی۔ وہ بے ایمانو، تمہیں ذرا بھی شرک کی پہچان نہیں رہی ہے، تمہیں ذرا بھی اللہ کی قدر نہیں ہے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، سر پھرو، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں،
کدھر گیا اللہ کا وقار، اللہ کی عزت کہاں گئی؟ اللہ کو تم نے پیچھے کر دیا، جماعت، مرکزی نظام، امیر آگے آ گیا اور اللہ پیچھے چلا گیا، ایمان عقیدہ پیچھے چلا گیا۔ تو اللہ کے بندو ہم تو اسی ایمان عقیدے کے اوپر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ ہمارا مالک ہمیں پھسلنے نہیں دے گا، چونکہ وہ بہت قدردان ہے، وہ قدر کرنے والا رب ہے۔ وہ ہم کمزوروں سے اب وہ کام لے گا انشاءاللہ کہ پہلے سے زیادہ جماعت مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے پہلے سے زیادہ مخلص لوگ ادھر آئیں گے اور گروہ در گروہ الحمدللہ آنا شروع ہو گئے، اور ایک وقت آئے گا مسجدوں کے ساتھ آئیں گے کہ پوری مسجد انشاءاللہ مومنوں کے ساتھ مل جائے گی، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، میرا رب چاہے گا تو یہ ہوگا انشاءاللہ کہ مرکزی مسجد کے اندر انشاءاللہ وہ کماڑی کی مرکزی مسجد کے اندر ساتھی خود بلائیں گے کہ ارشد صاحب آئیں اب یہاں تقریر کریں، اب ان مشرکوں کا یہاں کوئی زور نہیں ہے۔